بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس پر بھی جادو ہوگا اس کو یہ 5 خواب ضرور آتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ آسان علاج۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالا جادو کیا ہے، اس کی نشانیاں اور اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ ناظرین، جادو میں شیطان اور ابلیس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کھٹن جادو میں قرآن کو الٹا کر کے پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ یہ حرام اور گندی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایسا جادو کرتے تھے ان جادوگروں کو ڈھونڈ کر یعنی چن چن کر مارا ہے اور انہیں مارنے کا حکم دیا ہے اور ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا تھا، اور اس زمانے میں بہت سارے جادوگروں کی گردن اڑائی گئی تھی۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ تو آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کی وجہ جادو کو ہی دی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کروا دیا تو کاروبار نہیں چل رہا۔ جب کسی بچے نہیں پیدا ہوتے تو کہتے ہیں کہ جادو کروا دیا۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کی دکان نہیں چلتی تو کہتے ہیں کہ جادو کروا دیا۔ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، جن پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کس آدمی میں اگر 70% یہ نشانیاں جو ہیں دکھ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ جادو کیا گیا ہے۔ خواب میں جانور، ہاتھی، شیر، بالو، قربانی کے جانور، سانپ، ہنریز، بندر یعنی خطرناک جانور دیکھنا، نیند میں رونا، چلانا، ہنسنا یا آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، خواب میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف پیدا ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکل دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی یا ہونٹ کو چبانا، کھنڈروں میں خود کو دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، سوتے ہوئے نیند میں کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھنا جیسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو اور ایسا محسوس کرنا کہ سچ میں کچھ کھایا ہے۔ یہ کئی نشانیاں جادو کی ہیں۔ ناظرین، ہر دوسرا شخص جادو کرتا ہے۔ جادو، ٹونا، سحر، اسیر تمام چیزوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے، پر اصل میں یہ جادو ہوتا کیا ہے اور اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے؟ لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور اس نے بتایا کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، پھر وہ جادو ختم کرنے یا علاج کے لیے 10 سے 20 ہزار کی مانگ کرے گا اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہے گا آپ کا جادو کاٹ دیا، یعنی علاج مکمل ہو گیا، اور آپ بھی یہی مان لیتے ہیں کہ جادو کٹ گیا۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو ایسی راز کی بات بتانے والے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک اللہ کا نام ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے۔ اور آج ہم آپ کو 5 ایسے خواب بتانے والے ہیں، اگر یہ نام مبارک رات میں آپ لوگ پڑھ کر سو جاتے ہیں اور جو 5 خواب ہم آپ کو بتائیں گے ان میں سے ایک بھی خواب آپ کو آ جاتے ہیں تو سمجھ جانا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، اور یہ خواب نہیں آیا تو کسی کی باتوں میں مت آنا، یعنی کہ جادو چیک کرنے کا بالکل صحیح طریقہ یہی ہے جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے ایک نہ ایک خواب آپ کو ضرور آنا ہے، اور پھر جادو نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک خواب بھی نہیں آئے گا۔ آپ اپنے دماغ میں سے ہی جادو کو نکال دینا، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر بھی جادو ہوا ہے تو اس کا علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ جب رات کو سوتے ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ اللہ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے ہی سونا چاہیے۔ کیا پتہ کہ موت کب آ جائے۔ رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ یا اللہ اللہ کا یہ نام مبارک ہے، اس کو پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے۔ اس کے بعد غور کریں کہ ان میں سے کوئی خواب آپ کو آیا ہے۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی مانیں، تعبیر نکلوا لیں، لیکن اگر یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کریں تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا دشمن بڑا ہوا ہے، یعنی کہ پڑا ہوا ہے آپ کے پیچھے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ اب کچھ لوگ ہمیں سے کہیں گے کہ سارے سانپ کالے ہوتے ہیں، لیکن نان کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کوبرا جسے کہتے ہیں۔ تو یاد ہے کہ کالے سانپ کا آپ کے خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں
تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لیکن اگر کوئی عام سا خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ لیکن جب آپ 33 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر سو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ خواب آتے ہیں، یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتے ہیں، تو سمجھ جائیں آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو بھی گئے۔ تو نمبر 3، زمین پھٹتا ہوا دیکھنا، جیسے زمین میں دراڑ ہو یا زمین ناہموار ہو، ریزہ ریزہ ہو، تو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے اور آپ پر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈلاتے ہوئے دیکھنا، آپ کہیں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں اور آواز کریں جیسے کوا آواز لگاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک یعنی یا اللہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواب آتے ہیں کہ کالے کوے سر کے اوپر منڈلاتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا، اگر آپ لوگ یہ نام مبارک یعنی یا اللہ 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پر یا پھر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر مل گئے، آپ نے اس کو گالی دے دی یا آپ نے اس پر غصہ کیا یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کا توڑ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک وظیفہ کرنے سے ہم جادو کو توڑ کر بحال ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن پاک اور اللہ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر ہم اس جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے؟ تو طریقہ جان لیجئے کہ رات میں سوتے وقت سبھی لوگ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ ناس، سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں اور 7 یا 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے پر دم کر کے سو جائیں، پھر دیکھتے ہیں کس طرح کا جادو آپ پر اثر کر کے رہ جاتا ہے، یعنی ایسا لگے کہ ہمارے اوپر سے جو بوجھ ہے وہ کم ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ ہے جادو کا توڑ اور یہی جادو کا علاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور ایسی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔